बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे, दूसरी जानिब शहर में कोरोना मजीद 3 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में कोरोना के 195 नए मरीजों की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4% रिकॉर्ड की गई है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज़ मलिक के इंतकाल पर पार्टी रहनुमा और कारकुन सदमे से दो चार हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने घर जाकर ताज़ियत की। नवाज शरीफ ने अहले खाना को फ़ोन किया, कहा परवेज़ मलिक के इंतकाल पर उनका ख़ानदान और पूरी पार्टी अफसरदा है। मरियम नवाज, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही की भी सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत। मरहूम की रिहाइशगाह पर दिन भर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मोहम्मद परवेज मलिक खालिके हकीकी से जा मिले। उनकी वफात पर पार्टी रहनुमा और कारकुन दहाड़े मारकर रोते रहे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ मरहूम की रिहाइशगाह गुलबर्ग गए। शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज को अहमद परवेज मलिक से इजहार अफसोस किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पार्टी निहायत काबिल, वफादार और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई है। मुस्लिम लीग नून का एक असासा थे, एक इंतहाई शरीफ आदमी, एक इंतहाई मुखलिस इंसान थे और आम आदमी के लिए उनके दिल में बड़ा दर्द था और अपने पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वर्कर्स के लिए वो उनके पास हर वक्त होता था और ये बहुत बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए और सोसाइटी के लिए और मेरे ख़ानदान के लिए, ख़ानदान के लोगों के मेरे। हमजा शहबाज शरीफ ने भी मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की। उनका कहना था कि परवेज मलिक का खला कभी पूरा नहीं हो सकता। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अहले खाना से फ़ोन पर ताज़ियत की। उनका कहना था कि परवेज मलिक के इंतकाल पर उनका ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन अफसरदा है। परवेज मलिक की मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी बेमिसाल थी। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि परवेज मलिक की वफात का सुनकर शदीद धचका लगा। वो मुस्लिम लीग नून का असासा थे। उनकी दुआएं शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज और तमाम अहले खाना के साथ हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना था कि परवेज मलिक का खला कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। परवेज इतने शानदार और इतने नफीस इंसान थे, मैंने 30 सालों में उनको आज तक किसी के खिलाफ लॉबी करते, किसी के खिलाफ बात करते, किसी की गिबत करते जो है वो मैंने ना सुना ना देखा। मरहूम की रिहाइशगाह पर दिन भर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल इजहार अफसोस के लिए रिहाइशगाह पहुंचे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा इमरान नजीर, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, रमजान सदीक भट्टी, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने भी अहले खाना से इजहार अफसोस किया। गजाली सलीम भट्ट, चौधरी शहबाज अहमद, समीउल्लाह खान, कर्नल रिटायर्ड तारिक, डॉक्टर आसिफ करमानी, MNA राना मुबशर इकबाल, साबिक MNA महर इश्तियाक अहमद, मियां मरगूब अहमद, तलहा बरकी, शेख शाहिद, कामरान माइकल, मिर्जा जावेद ने गहरे दुख का इजहार किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी एतजाज एहसन, हाजी अजीजुर रहमान चंद, फैसल मीर, सदर पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन पंजाब समीना खालिद घुरकी ने घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। एप्टमा के सीनियर रहनुमा गोहर एजाज ने भी मोहम्मद परवेज मलिक के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। चौधरी बाकिर हुसैन, सैयद तौसीफ शाह, MPA कवल लियाकत, सादिया तैमूर, ताजिर रहनुमा नईम मीर, साबिक SP CIA उमर विर्क, डिप्टी मेयर मियां तारिक, राव शहाबुद्दीन, सवाती खान, सलाउद्दीन पप्पी ने मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी परवेज मलिक के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फसीउल्लाह, वसीम अहमद के साथ उमर असलम। तालिब इल्मों की मौज मस्तियों का दी एंड हो गया। एक दिन छुट्टी और एक दिन पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो गया। पंजाब भर में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 100% हाजिरी के साथ खुल गए। तालिब इल्म हफ्ते में 6 दिन स्कूल में हाजिरी यकीनी बनाएंगे, लेकिन कोरोना SOPs की पाबंदी लाजमी होगी। 1.5 साल बाद तालीमी इदारों को 100% हाजिरी के तहत खोल दिया गया। पंजाब में मुकम्मल हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खुलने पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। पिछले 2 साल थे, इन्होंने हमारे ज़ाया करवा दिए हैं। इन्होंने बहुत हमें अच्छा महसूस करवाया। हम रोज़ आते हैं, हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा नतीजा देंगे और इस वजह से कि अच्छा हो गया, स्कूल रेगुलर हो गया, हम खुश हैं। असातिज़ा का कहना है कि एक दिन छुट्टी एक दिन स्कूल से बच्चे अपना तदरीसी अमल बरकरार नहीं रख पाते थे। ये फैसला तलबा के लिए मुफीद साबित होगा। बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है, तो
اب 100% حاضری ہو گئی ہے تو ہمیں بھی کام کرنے کا کچھ ٹیمپو ہمارا بھی بنے گا. سلیبس تو کور ہوتا تھا لیکن ایک تھوڑا سا ٹائم کا گیپ پڑ جاتا تھا, تو اب ماشاءاللہ جب بچے ٹائم سے آئیں گے, ریگولر آئیں گے, تو اللہ کے فضل سے سلیبس بھی ٹائم سے کور ہوگا اور بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوگی. حکام کے مطابق 100% حاضری کے باوجود SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر متعلقہ اسکول سربراہان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اسکولوں میں 100% حاضری سے تدریسی عمل میں ربط آ جائے گا, لیکن اس کے باوجود موذی وائرس سے بچنے کے لیے طلبہ و اساتذہ کو SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا. کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض, سٹی 42. لاہور سمیت پنجاب کے 18 لاکھ سے زائد طلباء انتظار کی سولی پر لٹک گئے. پنجاب حکومت کی جانب سے پروموشن پالیسی منظور نہ ہونے کے باعث میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج ایک ماہ سے التوا کا شکار ہیں. لاہور سمیت پنجاب کے 18 لاکھ سے زائد طلبہ انتظار کی سولی پر لٹک گئے ہیں. پنجاب کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ ایک مہینے سے پنجاب حکومت کے فیصلے کے منتظر ہیں. پنجاب حکومت کی جانب سے پروموشن پالیسی کی منظوری نہ ہونے سے تعلیمی بورڈز نے رزلٹ روک رکھے ہیں. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان نہ ہونے کے باعث کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے التوا کا شکار ہیں. کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے تاخیر سے ہونے کے باعث طلبہ کا تعلیمی خرچ ہوگا. تعلیمی سیشن کا دورانیہ بھی کم ہو جائے گا. صوبائی کابینہ تعلیمی بورڈز کے لیے پروموشن پالیسی کی منظوری نہ دے سکی. پنجاب بورڈ چیئرمینز کمیٹی نے نتائج کا اعلان پروموشن پالیسی کی منظوری سے مشروط کر رکھا ہے. محکمہ خزانہ پنجاب نے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے پہلی سہ ماہی کی مد میں 221 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے. رواں برس کی پہلی سماہی کے لیے جاری فنڈز گزشتہ برس کی اس مدت سے تقریباً 2 گنا ہیں. گزشتہ سال اسی مدت کے لیے 135 ارب کے فنڈز جاری کیے گئے تھے. فنانس سیکٹری افتخار علی سہو کے مطابق پنجاب حکومت کے مطابق تمام فنڈز جانچ پڑتال کے بعد قوانین کے مطابق بر وقت جاری کیے گئے ہیں. فنانس سیکٹری کا کہنا ہے کہ صوبائی محکمہ خزانہ صوبے کے خزانے کا نگران ہے, اس لیے تمام فنڈز کے اجرا کے وقت ان کی سخت جانچ پڑتال کی جاتی ہے. سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب طاہر خورشید المعروف ٹیکے کے نیب پیش نہ ہوئے. سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب طاہر خورشید المعروف ٹیکے کو 11 اکتوبر دن 11 بجے نیب آفس طلب کیا گیا تھا. سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب طاہر خورشید کو اثاثہ جات کی مکمل تفصیلات اور نیب لاہور کے سوالات کے جواب جمع کرانے کے لیے طلب کیا گیا. طاہر خورشید نے 1 مہینے کی مدت ختم ہونے کے باوجود جواب جمع نہیں کرایا. ان کو 11 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں مکمل بایو ڈیٹا کے ساتھ پیش ہونا تھا. طاہر خورشید کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپلینٹ سیل نیب لاہور عثمان مجید کے روبرو پیش ہونے کا نوٹس دیا گیا. ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈائریکٹر سٹاف آفتاب مجید نے طاہر خورشید کا حکم نامہ طلبی جاری کیا. احتساب عدالت میں صاف پانی کمپنی ریفرنس میں اہم پیش رفت ہوئی. نیب ترمیمی آرڈیننس آنے سے صاف پانی ریفرنس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اختیارات کے ناجائز استعمال کے کیسز احتساب عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں. ملزمان کے وکلاء نے بریت کی نئی درخواستیں دائر کرنے کے لیے مہلت مانگ لی. احتساب عدالت میں صاف پانی ریفرنس میں ملوث لیگی رہنما راجہ قمر اسلام اور سابق MD وسیم اجمل سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. جج ساجد علی آوان نے سماعت کی. عدالت نے ملزمان کی حاضری مکمل کی. ملزمان کے وکلاء نے دلائل میں کہا کہ نیب کا نیا ترمیمی آرڈیننس آ چکا ہے جس نے چیزیں کافی بدل دی ہیں. وہ ملزمان جن پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں اور صرف اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے, ان کے خلاف مقدمات کی سماعت کا اختیار احتساب عدالت کے پاس نہیں رہا. نیب اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق ریفرنس دائر نہیں کر سکتی اور جو ایسے ریفرنس پہلے سے دائر ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی. ملزمان کے وکلاء کا کہنا تھا کہ مشاورت کے بعد ملزمان کی بریت کی درخواستوں کو نئے سرے سے دائر کریں گے. عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو 16 اکتوبر کو دائرہ اختیار کے حوالے سے بحث کے لیے طلب کر لیا. محکمہ بلدیات کا ایکٹ میں 3 اہم ترامیم لانے کا فیصلہ. تاریخی ورثے کی بحالی کی ذمہ داری, میونسپل لائبریریز کا قیام, اسکول سپورٹس اور مقامی کھیلوں کا فروغ بھی لوکل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہوگا. سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل کی ہدایت پر محکمہ بلدیات نے ترمیمی ایکٹ کے مجوزہ ڈرافٹ میں تینوں تجاویز شامل کر لی ہیں. تینوں اہم تجاویز کو محکمہ قانون سے بھی اسکروٹنی کے عمل سے گزارا جائے گا. تاریخی ورثے کی بحالی کی ذمہ داری بھی لوکل گورنمنٹ کے ترمیمی ایکٹ میں تجویز کر دی گئی. شہریوں میں علم دوستی کو فروغ دینے کے لیے میونسپل لائبریریز کا قیام, اسکول سپورٹس اور مقامی کھیلوں کا فروغ بھی لوکل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہوگا. محکمہ بلدیات نے مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے اور کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے ایکٹ میں ترامیم لانے کا فیصلہ کیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں نعمان کبیر کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی.
لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر میاں رحمان عزیز چند، نائب صدر حارث صدیق بھی شامل تھے۔ چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار نے تاجر برادری اور صنعتکاروں کے جائز مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت بزنس فرینڈلی ہے، صنعتکاروں اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرا دفتر تاجر برادری کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کی زیر صدارت پولیس فورس میں بھرتیوں کے عمل کی پیش رفت پر اجلاس ہوا۔ آئی جی پنجاب کا تحریری امتحان میں کئی ماہ کی تاخیر پر اظہار تشویش، متعلقہ افسران کو تحریری امتحان کے انعقاد کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی نے اسٹیبلشمنٹ کے افسران کو جلد از جلد تحریری امتحان کے انعقاد کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ علی عامر ملک نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا، تحریری امتحان میں تاخیر کی وجوہات میں کرونا وبا، امتحان کو شفاف ترین بنانے کے لیے ٹیسٹنگ کے طریقہ کار کا انتخاب ہے۔ تحریری امتحان کو شفاف بنانے کے لیے مختلف ٹیسٹنگ ایجنسی سے بات چیت آخری مراحل میں ہے۔ یونیورسٹی آف لاہور میں کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ عثمان یونس کی لاہور گیٹس ویکسینیٹڈ مہم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور کہتے ہیں، لاہور کو کرونا فری بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ویکسینیشن ضروری ہے۔ لاہور گیٹس ویکسینیٹڈ مہم کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد اور کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ عثمان یونس نے خصوصی شرکت کی۔ ریکٹر یونیورسٹی محمد اشرف، رجسٹرار علی اسلم، ڈائریکٹر ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر مریم کیانی، ایم ایس یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہسپتال زاہد پرویز سمیت طلباء اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ عثمان یونس نے کہا، ہماری لاہور ویئر ماسک کیمپین کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی، کئی ممالک نے متاثر ہو کر ہماری طرز پر کیمپین شروع کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاہور کو کرونا فری سٹی بنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد نے کہا کہ نوجوان نسل قوم کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں، نوجوان کمیونٹی ویلفیئر کے لیے آگے آئے، طلباء والنٹیئر پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہنگری کی حکومت کی طرف سے کمرشل کاؤنسلر کی واسا ہیڈ آفس آمد ہوئی حالیہ منظور شدہ یورپی یونین کی جانب سے 7.1 ملین یورو کے اشتراک پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسا لاہور سید زاہد عزیز کی سربراہی میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی ایم ڈی او اینڈ ایم غفران احمد، ڈائریکٹر کنسٹرکشن ذیشان بلال بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر گرافی نے کہا کہ ہنگری کی کمپنیز واسا لاہور کو ٹیکنیکل اور فائنینشیل مدد فراہم کریں گی۔ ایم ڈی واسا نے کہا کہ اشتراک پروگرام سے پانی کی ترسیل، نکاسی آب اور محصولات میں اضافے کے معاملات میں مزید بہتری لائی جائے گی۔ ہنگری کی جانب سے واسا لاہور کو آسان شرائط پر 5 کروڑ یورو کی مالی معاونت فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی گئی۔ شہر کے مختلف مقامات پر ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اے کیو خان اسپتال میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں ڈاکٹرز، مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد شریک ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد کی امامت میں نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم مظہر، رجسٹرار ڈاکٹر محمد خالد خان سمیت اساتذہ، طلباء اور جامعہ کے ملازمین نے شرکت کی۔ ایم اے او کالج میں بھی محسن پاکستان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں اساتذہ، طلباء، کالج سٹاف اور سول سوسائٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ادارے میں مقیم بچوں نے محسن پاکستان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کی ملک کے لیے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دارہ ارکم اقبال ٹاؤن برانچ میں بھی دعائیہ تقریب ہوئی۔ ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی لاہور احمد سلیمان بلوچ، جہانگیر احسار، محمد زبیر، مفتی محمد عمر، حسن اعجاز سمیت دیگر نے محسن پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عید میلاد النبی کا جشن منانے کی تیاریاں، بازاروں میں سجاوٹی اشیاء کے سٹال سج گئے، جھنڈے، بیج، لائٹس اور آرائشی لڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہو گیا۔
गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतें भी 50% तक बढ़। मिलादुन नबी की आमद है। सब्ज झंडे, झंडियाँ, बैज, रंग बिरंगी झालर लाइट, बरकी कुमकुमे और कागजी फूलों से बनी अशिया से दुकानें सज गई हैं। खाना काबा, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नालैन पाक के मॉडल्स की तलब में भी इजाफा हो गया है। ताहम रवां साल सजावटी सामान की कीमतें भी 30 से 50% तक बढ़ गई हैं। माशाल्लाह सजावट तो बहुत प्यारी हुई है। बच्चों के लिए शॉपिंग बैचेस वगैरह लेंगे, कैप वगैरह लेंगे, झंडे वगैरह घर में लगाने के लिए लेंगे, मिलाद के लिए सामान लेंगे, लेकिन बाजार में महंगाई बहुत है। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर टैक्स वगैरह कम कर दें ताकि दुकानदार हमें आसानी से दे सकें और हम खरीदें और हम पुरजोश तरीके से मनाएं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबियुल अव्वल के आगाज से ही सजावटी सामान की खरीदारी शुरू कर देते हैं और अकीदत से सरशार होकर घर और गलियां सजाते हैं। यहाँ पे इतनी महंगाई है जिसकी वजह से कस्टमर्स बिल्कुल नहीं आ रहे। हम बिल्कुल फ्री खड़े हुए हैं यहाँ पे। जिस तरह पिछले सालों में काफ़ी रश होता था, जज्बे से मनाई जाती थी ईद मिलादुन नबी, वैसे यहाँ पे बिल्कुल भी नजर आ रहा। शहरी आकाए दो जहां की विलादत का जश्न भरपूर अकीदत और जोशो जज्बे से मनाने के ख्वाहां हैं। ताहम सजावटी अशिया की बढ़ती कीमतों पर शिकवा कुना भी हैं। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब है तो रोशन ज़माना हो गया। फ़िज़ा की खुशबू बता रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद करीब है। उसी मुनासबत से बाज़ार में सजावटी सामान की खरीदारी के लिए लोगों का रश भी बढ़ गया है। कैमरामैन अली नुमान के साथ फहद क़य्यूम, सिटी 42।